بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جیسے اس نے نیت کی ہے. یہ احادیث کے ذخیرے کی وہ بنیادی حدیث ہے جس کو ہمارے تمام محدثین نے، حدیث جمع کرنے والے حضرات نے نمبر اول پہ رکھا ہے. شاید ہی آپ کو حدیث کی کوئی کتاب، کوئی مجموعہ ملے جس کا آغاز اس حدیث سے نہ ہو رہا ہو. کیوں؟ قیامت تک آنے والی امت اور ہر مسلمان کو ایک سبق منتقل ہوا کہ انسان اس دنیا میں جو بھی کام کرے گا اللہ پاک کے ہاں اس کی نیت کو دیکھا جائے گا. بہت بڑا کام ہو، بہت بڑی نیکی والا کام ہو، اجر والا کام ہو، لیکن یقین کریں اگر نیت خراب ہو، فاسد ہو، کسی کو دکھانا، ریاکاری مقصود ہوگی، وہ بہت بڑا عمل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات تو دور کی بات ہے، پکڑ کا باعث بن جائے گا. اللہ پاک فرمائیں گے جس کو دکھانا تھا ان کو دکھا دیا، جن سے تعریف سننی تھی تعریف ہو گئی، جا کے ان سے بدلہ لے لو. تو ایک حدیث پاک میں یہاں تک الفاظ ہے کہ اس شخص کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اتنا بڑا عمل، لیکن کیوں پکڑ ہوئی؟ اس لیے کہ نیت فاسد تھی، خراب تھی. اور بعض دفعہ کوئی عمل ایسا ہوگا کہ یقین کریں ہمیں اپنی آنکھوں میں بہت چھوٹا لگے گا. بھئی کسی کو ایک گلاس پانی پلانا کیا بڑا کام ہے، لیکن میرے پیچھے کھڑا تھا، میں نے یہ سمجھ کے کہ بھئی میرا مسلمان بھائی ہے، چلو مجھ سے پہلے یہ پی لے، میں اس کی تھوڑی سی خدمت کر لوں. اپنے کسی بھائی کو دیکھا مسجد آتے ہوئے بڑھاپے کی وجہ سے لڑکھڑا رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کرسی تک لے آیا، اس کے جوتے لے کر ریک کے اندر رکھ دیے. اب بظاہر یہ کام چھوٹا ہے اس لیے کہ مجھے ویسے ہی مسجد آنا تھا، مجھے خود بھی پانی پینا تھا، لیکن نیت بہت بڑی تھی کہ اس کی خدمت کر لوں، اس کا اکرام کر لوں، اس کو راحت دے دوں. تو اگر یہ نیت مخلص ہو، اخلاص پر مبنی ہو، یقین کریں گے چھوٹا سا عمل ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتا. تو اللہ پاک بندوں کی نیت پر فیصلے فرماتے ہیں. ماہ مبارک کا آغاز ہے، اس میں جہاں ہم روزے جیسی فرض عبادت کو پورا کرتے ہیں بہت سارے نیک اعمال کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیں مسجد بھری ہوئی ہے، ساتھی وقت سے پہلے آ رہے ہیں، تلاوت کے جذبات ہیں، تسبیحات کے، دعاؤں کے، تراویح، یہ سب چیزیں اس مہینے میں ہو رہی ہیں. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری توجہ اور نگاہ کس پر ہو؟ اپنی نیت پر ہو کہ یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں یا اس مہینے کے آخر تک کروں گا، وہ صرف کس ذات کی رضا کے لیے ہوگا؟ اللہ کی رضا کے لیے. یقین کریں ہمارے یہ سارے اعمال قیامت کے دن ہمارے ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. ہمارے جامعہ بنوری ٹاؤن کے ایک فاضل نوجوان مولانا عبدالواجد صاحب آج صبح انتقال کر گئے. دعا فرمائے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے. ایک طویل عرصہ موذی مرض سے مقابلہ کرتے ہوئے بیچارے بستر پہ گزاری. اللہ پاک اس مبارک مہینے کی برکت سے ان کو آخرت کے تمام اعلیٰ درجات نصیب فرمائے.
اور جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔